میں جو یہ نظریہ چلا رہا ہوں 2 شادیاں 3 شادیاں, اس میں لوگ سیریس نہیں ہو رہے ہیں, اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں لوگ. کیسے؟ جب کرنے پہ آتے ہیں نا تو سیریسلی نہیں کرتے. کچھ لوگ نے کرنا دھرنا ہے نہیں, بیوی کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں, وہ ہر وقت گھر میں شادی کی بات کر کے دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, اگر تم ٹھیک نہیں ہوئی میں دوسری شادی کر لوں گا. یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. آپ ایک چیز جس کو شریعت نے ایک ضرورت سوسائٹی کی قرار دیا, اس میں بیوی کے جذبات سے کھیلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کھیلنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. آپ نے کرنی ہے, آپ اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں کہ تمہارے اندر چونکہ خرابی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. ایک تو آپ اس پہ سوکل لا رہے ہو اور ذمہ دار بھی اسی کو ٹھہرا رہے ہو, تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا آپ نے اس کو. ایسے موقع پہ تو کہا جائے گا تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, اس کو اور زیادہ اپنے قریب کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ کرنی ہو کر لو. روزانہ گھر میں یہ ٹاپک چھیڑ کے گھر کا ماحول خراب, بولو نا, مت کرو. یہ ٹاپک چھیڑ کے گھر کا ماحول خراب مت کرو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شوہر مر جائے تو کیا ہوتا ہے, چیخنا چلانا ہوگا, 4 مہینے 10 دن عدت ہوگی, اس کے بعد عورت کو سکون آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ لیکن مرا نہیں ہے, ہر وقت کہہ رہا ہے بیگم ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. بولو نا, بیگم ہو سکتا ہے میں مر جاؤں. کہ کیا ہوا, کینسر ہو گیا؟ نہیں کینسر تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے. یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ آپ کو ہونا اس کو ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. شوہر جب دوسری شادی کرتا ہے بیوی کے لیے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مر گیا, بیوہ ہو گئی, یعنی ایک غم پہنچتا ہے اس کو. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ نارملائز ہو جاتی ہے چیزیں اگر وہ صبر کرنا چاہے. لیکن یہ جو ٹارچر ہے نا, میں کر رہا ہوں, رشتہ آیا ہوا ہے, آج مجھے اپنی کلیگ پسند آ گئی ہے اور میں جا رہا ہوں رشتہ دیکھنے کے لیے. اچھا تم چائے نہیں بنا رہی ٹائم پہ, کر لوں دوسری, لے آؤں. یہ کیا کر رہے ہو یار تم؟ مجھے بددعائیں دلوا رہے ہو. اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا سوچو. تمہارے داماد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع, ہر وقت آپ تمہاری بیٹی کو ایک ٹارچر کرنا شروع کر دیں, تو یہ انسان کے بچے بنو میرے بھائی. تو ایک چیز ہے اس کو ہم سیریسلی بیان کر رہے ہیں, کبھی کبھار تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ شریعت کا جو فلسفہ ہے وہ بہت وہ میچور لوگوں کے لیے, چھچورے لوگوں کے لیے بولو نہیں ہے, وہ مذاق بنانے والوں کے لیے نہیں ہے وہ. تو اس لیے کرنا ہو کریں, ضرور ہے, تم ترغیب دیتے ہیں کریں بھائی. پہلی بات یہ الگ گھر لے کے دیں اس کو, اسی گھر میں نہیں آئے گی. آدھا بیان سنتے ہیں کم وقت, آدھا سنتے نہیں ہیں. بہت پرانی بات ہو گئی, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. خاتون نے بتایا کہ لندن سے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی اور میرے ہی گھر میں لا کے بیوی کو رکھا ہوا ہے. یہ غلط ہے. میں نے کہا ہنگامہ کرو بھائی اس پہ. شوہر کا رائٹ اگر دوسری شادی ہے تو بیوی کا رائٹ اس کا سیپریٹ گھر ہے. ایک بات. نمبر 2, جب تک آپ کی ایک ہوتی ہے نا تو بیوی کمپرومائز کرتی ہے بہت سی چیزوں میں, کرنا چاہیے اس کو. سب کمپرومائز کر کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی ماں کی بھی خدمت کرتی ہے, آپ کے والد کی بھی خدمت کرتی ہے, بعض دفعہ دیوروں کی بھی کر رہی ہوتی ہے. بھائی میاں بیوی ہیں, کمپرومائز سے ہی چلتا ہے. لیکن جب دوسری ہو جاتی ہے نا پھر کمپرومائز والا سیٹ اپ ختم. پھر وہ یہ کہہ سکتی ہے اب دوسری آپ کی اماں کی خدمت کرے گی, مجھے الگ گھر لے کے دو, تو آپ کو لے کے دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے دوسری کو سارا پروٹوکول دے دیا جو پہلی 10 سال سے بچوں کے ساتھ آپ کے ماں کی, باپ کی, دادا کی, نانا کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اس کو آپ نے کہا کہ ایکچولی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے, تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ کہے کہ اب آپ کے خاندان کی خدمت کون کرے گا؟ دوسری کرے گی, مجھے سیپریٹ رکھو. میں نے ان تمام شرطوں پر عمل کر کے کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان سب چیزوں کو میں نے فالو کیا ہے, تو اس کو یہ حق ہے. وہ کہہ سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس پہلی والی کو تو ادھر ہی رکھا ہوا ہے, دوسری کو ڈیفینس میں الگ فلیٹ لے کے خوبصورت سا دے دیا. یہ چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. بھائی دونوں کے سیم رائٹ ہیں, برابر حقوق ہیں. تو پہلی نے جو آپ کے ساتھ اتنا کمپرومائز کیا تھا تو شریعت نے اس پہ کچھ چیزیں لازم, ماں باپ کی خدمت تو جو بھی رہتا ہے وہ تو لازم ہے اخلاقی طور پہ, لیکن اس پہ یہ تو جائز ہے نا کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے, میں الگ رہوں گی, وہاں لے آیا کرو اپنی اماں کو خدمت کے لیے, جب لے آؤ کہ خدمت کروں گی. یہ رائٹ تو ہے نا اس کا. تو آدھی بات لے رہے ہوتے ہیں لوگ, پوری بات نہیں لے رہے ہوتے. اور یہ تو ظلم کی انتہا ہے کہ آپ نے دوسری کو ادھر ہی لا کے رکھ دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی, یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اپنے لیے بھی عذاب کھڑا کر رہے ہو. بہت کم واقعات ہیں, 2 3 4 کو ایک ساتھ انہوں نے گھر میں رکھا ہوا ہے, ہیلمٹ پہن کے جاتے ہوں گے گھر میں یا بلٹ پروف جیکٹ پہن کے جاتے ہوں گے, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, الگ الگ ہو.
ایک گڑبڑ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بیوہ عورت سے شادی کر لی، اس کے بچوں کو لے کے پال لیا، سلام ہے بھائی آپ کو، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، جنت کمانے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ ہو نہیں سکتا، لیکن وہ بچے لا کے پہلی کی جھولی میں ڈال دیے، یتیم بچے ہیں پالو. کیوں بھائی؟ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ پالو اس کو. بعض یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پال تو نہیں رہے لیکن لاتے ہیں اس کو پہلی والی کے گھر میں. بھائی پہلی والی کے گھر میں آپ دوسری کے بچوں کو زبردستی بولو نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے آپ. کیونکہ جب جس عورت کی باری ہوتی ہے نا، بیوی کی باری ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے مجھے شوہر پوری توجہ کے ساتھ ملے. پھلتر کی طرح دو چار آپ چپکا کے لاؤ گے نا بچے، اس کو پتا ہے یہ ادھر توجہ رکھے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. ایک مثال دیتا ہوں پھر کھوپڑی شریف میں آئے گی. تم تو کمارے چھڑے چھاڑ ٹائپ کے لوگ ہو، چھوڑو، تمہارے سامنے یہ ایک والوں کے سامنے یہ باتیں کرنا ہی ٹائم ویسٹنگ ہے. تمہیں کیا پتا دو کے بعد مسائل کیا ہوتے ہیں، ان سے کیسے نمٹا. جب بچے ہو تم آ جاتے ہو بھی ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے، شریف جمعے کو نہا دھو کے آ جاتے ہو. دیکھنے سے اللہ کرے سب شریف ہی ہوں مجھ سمیت. ایک گڑبڑ یہ ہوتی ہے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی. کس کی باری تھی؟ سیدہ عائشہ. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا، کس کی باری میں؟ حضرت عائشہ کی باری. حضرت عائشہ نے وہ حلوے کی پلیٹ لی، زمین پہ مار کے توڑ دی اس کو. کیا ہوا بھائی؟ حلوے میں کیا کون سی ایسی چیز ہے؟ کیا مطلب؟ کیوں سیدہ عائشہ کو اتنا غصہ آیا؟ وجہ کیا ہے؟ باری سیدہ عائشہ کی ہے، اماں عائشہ کی باری ہے، اور انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ میری باری میں مداخلت کسی اور کی ہو دیا. کیوں بھائی؟ جو توجہ ہے وہ پیغمبر کی کس کی طرف ہونی چاہیے؟ میری طرف. حلوے سے اتنی توجہ نہیں جاتی زوجہ کی طرف جتنی موبائل سے جاتی ہے. ایک بیوی کی باری ہے اور بیٹھ کے پہلی والی سے، یا پہلی کی باری ہے دوسری سے گپے مار رہے ہوں، اور سناؤ کیا پکایا تم نے. پھر جب بیگم غصہ ہوتی ہے، ڈپریشن میں جاتی ہے، تو کہتے ہیں یار اسی لیے کہتے ہیں دو شادیاں نہیں کرنی چاہیے، آدمی کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. ابے جب تو ادھر جا رہا ہے تو اس کی باری کا مطلب اس کی باری ہے نا، اس کو توجہ دو. پھلتر کی طرح دو بچے لے کے جائے گا ساتھ میں وہاں پہ. اب جب عورت کو غصہ آئے گا یہ کیوں لے کر آ رہے ہو، تو کہہ رہے ہو میرے بچوں پہ تم غصہ، اس کا مطلب تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے. پھر وہ پورا نا سائنس دیکھو، یہ اس حیثیت سے پھر ایسی لڑائی ہوتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. بیگم کہتی ہے ان کو کیوں لے کر آئے؟ وہ کہتے ہیں یہ محلے کے بچے نہیں ہیں، یہ میرے بچے ہیں. اب بتاؤ بیگم تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں ہوتی ہے. تو میرے بچوں سے بھی تمہیں بچوں کو محبت ہوگی، تمہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرے بچے ہیں. تمہیں مجھ سے محبت اور مجھے اپنے بچوں سے محبت، پلس مائنس کر کے جواب کیا آیا؟ تمہیں میرے بچوں سے محبت. نہیں یار سمجھ میں؟ اب پھر وہی نابالغ لوگوں کے سامنے میں نے باتیں شروع کر دی ہیں. یہ ہوتا ہے بچوں کو لے گئے آپ دوبارہ سے نا، سین بہت زبردست یہ ہوتے ہیں، آپ اس کو مذاق نہ سمجھو. باری ہے محمودہ کی، فرضی نام ہم لکھ رہے تھے، محمودہ عام طور پہ میں نے سنا نہیں ہے نام. محمودہ کی باری ہے. لے گئے رخشندہ کے بچوں کو آپ، جو آپ سے ہیں. بعض دفعہ تو پرانے والے شوہر سے ہوتے ہیں، وہ لے جا رہا ہوتا ہے آدمی، وہ تو زیادہ ڈینجرس ہو جائے گا. یہ 2-3 شادیوں کے بعد یہ گیم بہت ہوتا ہے. جن کو 2-3 شادیوں کرتے ہیں نا، تو کوئی بیوہ ملتی ہے، کوئی طلاق یافتہ ملتی ہے، کسی کے پہلے سے بچے ہوتے ہیں، کسی کے ان سے بچے. تو وہی میں لطیفہ سے سناتا رہتا ہوں نا. آفس میں فون آیا ایک خاتون کا، آپ جلدی سے گھر آئیں، میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا ہے. اور اس کے جواب میں آپ کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو مارا، پھر ہم دونوں کے بچوں نے لڑائی چھڑوائی ہے، تو آپ جلدی سے گھر پہنچے. تو یہ بھی ہوتا ہے، میرے بچے پھر اس کے بچے پھر فلانے کے بچے پھر ڈمکانے کے بچے. بڑے مسائل. انجوائے یار لائف کو، یہی تو ہے. آپ کے کیا ہے؟ 2 ہی بچے ہیں ٹوٹل، آپ دونوں ہی کے ہیں، کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہے ہی نہیں. یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے یہ. خیر بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. تو سیدہ عائشہ کو غصہ کیوں آیا؟ کہ مداخلت بولو دوسری زوجہ کی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سی مداخلت برداشت نہیں کی ہے، اور یہ نہیں ہوتی، محبت کا تقاضا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی جب دوسری کے گھر جا رہے ہو، پہلی والی کے بچوں کو لے کے جا رہے ہو، چاہے وہ آپ ہی کے بچے ہیں، پھر اس پہ یہ رپورٹیں پیش کرنا کہ جی چونکہ یہ میرے بچے ہیں مجھے ان سے محبت ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہو، تمہیں میرے بچوں سے بھی. یہ تو یہ فلسفہ چھوڑ دو، ایک طرف رکھ دو. جب وہاں جا رہے ہو وہ خود بلا لے، اچھی بات ہے، بچوں کو تعارف کرواؤ ضرور، لیکن جب آپ جا رہے ہو تو توجہ اس کا ٹائم پھر اس کو دینا چاہیے.